يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ آج ہم الحمدللہ سورہ اعراف مکمل کر لیں گے 196 سے 206 تک، یعنی سورت کے اخیر تک آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اور یہ سورت مکی صورتوں کی جو دو کا ایک پیر تھا ہمارے پاس، دو کا ایک جوڑا تھا، سورہ نام اور سورہ اعراف کا، وہ آج انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا، اور اس کے بعد پھر ہم مدنی قرآن کی طرف جائیں گے۔ پہلے ترجمہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّ بے شک، ولی اللہ میرا کارساز، میرا دوست، اللہ ہے، الذی جس نے، نزل اتاری ہے، الکتابہ کتاب، جس نے نازل کی ہے کتاب۔ اب کتاب کا لفظ جو ہے وہ مفعول ہے، اس لیے اس کے اوپر زبر ہے، حالت نصب میں ہے، یہ مفعول ہونے کی وجہ سے۔ الذی نزل الکتاب، نزل ینزل تنزیل کا مطلب ہوتا ہے اتارنا۔ وہوا اور وہی ہے، یتولا جو کارساز ہے یا کارسازی کرتا ہے یا مدد کرتا ہے، الصالحین نیکوکاروں کی۔ یتولا کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا۔ تولا ماضی ہے، یتولا اس کا مضارع ہے، تولیون مدد کرنا مصدر ہے۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ اور وہی ہے کارسازی کرتا ہے سب نیکوں کی، سب صالحین کی۔ والذین اور وہ لوگ جنہوں نے یا جو، تدعون تم پکارتے ہو یا جن کو تم پکارتے ہو، والذین اور جن لوگوں کو، تدعون تم پکارتے ہو، من دونہ اس کے سوا، اس کے علاوہ، لا یستطیعون نہیں وہ استطاعت رکھتے، استطاع یستطیع استطاعتن استطاعت رکھنا، طاقت رکھنا۔ لا یستطیعون اکیلا ہونا، یستطیعون تو مطلب ہوتا ہے کہ وہ استطاعت رکھتے ہیں، تو لا یستطیعون پھر ہوگا نہیں وہ استطاعت رکھتے یا نہیں وہ طاقت رکھتے، کس چیز کی؟ نصرکم تمہاری مدد کرنے کی۔ نصر مدد، نصر ینصر نصرن، نصرن کیا ہوتا ہے؟ مدد، کم تمہاری، ولا انفسہم اور نہ اپنے نفسوں کی، ینصرون وہ مدد کر سکتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ اور اگر تم بلاؤ انہیں، إِلَى الْهُدَى ہدایت کی طرف، لا يَسْمَعُوا تو نہیں وہ سنتے یا نہیں وہ سنیں گے۔ سامع یسمعُ سننا، سمع۔ وَتَرَاهُمْ تم دیکھتے ہو انہیں، ینظرون کہ وہ دیکھ رہے ہیں، تم دیکھتے ہو کہ وہ دیکھ رہے ہیں، الیکا آپ کی طرف، تیری طرف۔ واو حالیہ ہے، حالانکہ ہم وہ، لا یبصرون نہیں وہ دیکھتے۔ بتوں کی بات ہے، دیوی دیوتائیں جو بت بنائے ہوئے ہوتے ہیں، کہ ان کی طرف دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں۔ کبھی آپ نے یہ تصویروں میں دیکھے ہوں گے ہندوؤں کی جو دیویاں ہیں جو بنائی ہوئی ہوتی ہیں ان کی مورتیاں، تو ظاہر ہے ان کی ایک انسانی سی شکل ہوتی ہے اور ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں لا یبصرون وہ دیکھ نہیں رہے ہوتے۔ خذ العفو
درگزر کرنے کو اختیار کیجئے، خذ پکڑیے، اخذ یاخذ واخذ اختیار کرنا، لینا، پکڑنا، خذ العفو درگزر کرنا، معاف کرنا، عفو دعا ہے نا، اللہم انکا عفو، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو حب العفو تو پسند کرتا ہے عفو کو، درگزر کو، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، تو مجھے معاف کر دے۔ اس دعا میں بار بار یہ عین فا واو جو مادہ ہے بار بار استعمال ہوا ہے۔ تو یہاں پہ بھی فرمایا خذ العفو، درگزر کو اختیار کیجئے، وامر اور حکم دیجئے بالعرف نیکی کا، امر بالمعروف جو لفظ ہے وہ اسی سے نکلا ہے، وعارض اور اعراض کیجئے عن الجاہلین جاہلوں سے، وَإِمَّا اور اگر يَنزَغَنَّكَ ابھارے آپ کو، کہنا چاہیے کہ وسوسہ ڈالے آپ پر، نازغا ینزغ نزغن ہوتا ہے برائی پر اکسانا، برائی پر ابھارنا، من الشیطانی شیطان کی طرف سے، شیطان کی طرف سے اگر آپ کو کوئی چوک لگ جائے، وہ آپ کو ابھارے، نازع اور نازغا یہ دو لفظ دیکھنے میں ایک ہی جیسے لگتے ہیں، بس ان میں ایک نقطے کا ہی فرق ہے۔ نازع جو ہوتا ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا، جیسے جان کھینچ کے نکالی جاتی ہے، نزع کا عالم ہوتا ہے، یہ نازغا ہے، نازغا ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے وسوسہ اندازی کرنا، ابھارنا۔ اور اگر آپ کو ابھارے شیطان کی طرف سے نزغن کوئی وسوسہ، وہی لفظ اب یہاں وسوسہ آ گیا اس کا مطلب، تو آپ کیا کریں، فاستعذ باللہ تو پناہ مانگیے اللہ کی، استعاذہ پناہ مانگ، اس نے پناہ مانگی، یستعیذ وہ پناہ مانگتا ہے، استعاذۃ پناہ مانگنا، تعوذ کا لفظ اس سے ہوتا ہے، تعویذ کا لفظ بھی ہوتا ہے، اعوذ باللہ جو ہم پڑھتے ہیں وہ یہی روٹ ہے، فاستعذ باللہ، انہ بے شک وہ یعنی اللہ، سمیع علیم خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، خوب کا لفظ جو ہے معنی میں اس کے میننگ میں آ رہا ہے بہت زیادہ سننے والا، بہت زیادہ جاننے والا۔ ان الذین اتقوا بے شک وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اذا جب مسہم چھو جائے انہیں، ٹچ کرے انہیں، مس کرے انہیں، طائفن کوئی برا خیال، کوئی پھر جائے، کوئی پھرنے والا، طائفن جو ہے نا توفن مصدر سے ہے، اسم الفاعل، کوئی وسوسہ، کوئی خطرہ، کوئی چکر لگانے والا، کوئی چکر لگا جائے جب، تو طائف جیسے طواف سے ہے نا یہ لفظ، توفن مصدر جو ہے جیسے طواف کیا جاتا ہے وہ بھی چکر لگائے جاتے ہیں، کوئی برا خیال، کوئی وسوسہ، کوئی خطرہ، کوئی چکر لگا جائے، من الشیطانی شیطان کی طرف سے، تو کیا کرتے ہیں، تو ذکرو تو وہ چونک پڑتے ہیں، چونک پڑتے ہیں، اس کا لفظ تو وہی ہے تذکرہ یا تذکرو، تو مفہوم اس کا یہاں پہ ہے چونک پڑنا، نصیحت قبول کر لینا، چونکیں گے کیا کریں گے، وہ نصیحت قبول کر لیں گے۔ متقی لوگ جب ان کے دل میں کبھی کوئی شیطان کی طرف سے وسوسات ہے تو الرٹ ہو جاتے ہیں، ایک طرح سے مطلب یہ ہے تذکرو، وہ نصیحت قبول کر لینا بھی ہوگا، اس کا مطلب کہ اپنے آپ سے اندر سے نفس کی طرف سے ہی ان کو کوئی ایک اندر سے انڈیکیٹر مل جاتا ہے اور وہ پھر تذکیر حاصل کر لیتے ہیں، بلکہ تذکر کرتے ہیں، وہ غور کرتے ہیں اور چونک پڑتے ہیں اور سنبھل جاتے ہیں۔ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ پھر اچانک وہ مبصرون سوجھ بوجھ والے ہو جاتے ہیں، ان کو سمجھ آ جاتی ہے، انہیں بصیرت حاصل ہو جاتی ہے، مبصر بن جاتے ہیں، پھر وہ سمجھ بوجھ والے، سوجھ بوجھ والے ہو جاتے ہیں۔ وَإِخْوَانُهُمْ اور جو ان کے بھائی ہیں یعنی شیطانوں کے، اب یہ دو طرح کے لوگوں کا تذکرہ یہاں پہ ہو رہا ہے، ابھی ہم تفسیر میں جا کے دیکھتے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو تقوی والے ہیں، جب ان کو شیطان کچھ چوکا لگاتا ہے تو ان کا کیا رویہ ہوتا ہے، جو دوسری قسم کے ہیں وَإِخْوَانُهُمْ جو ان کے بھائی ہیں یعنی شیطانوں کے بھائی، یہ ہم جو ہے نا یہ ضمیر
شیاطین کے لیے، ان کے بھائی یعنی شیطان کے جو بھائی ہیں، جو ان کے اپنے سگے ہیں، جو اس کی ہر بات پہ لبیک کہنے والے ہیں، یمدونہم، انہیں تو وہ کھینچتے ہیں، مدہ یمد مدن، کھینچنا، لمبا کرنا۔ مد جو ہوتی ہے، جیسے قرآن میں ہم پڑھتے ہیں تو الفاظ پہ، عربی الفاظ پہ مد ہوتی ہے، تو اسے مد کو کیا کہا جاتا ہے؟ مد لمبا کرنا ہوتا ہے، جہاں پہ مد ہوتی ہے اسے ہم لمبا کرتے ہیں، کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ تو مدہ یمدو مدن، کھینچنا، لمبا کرنا۔ تو وہ جو شیاطین ہیں وہ اپنے بھائیوں کو تو پھر کھینچتے ہیں انہیں، کیونکہ وہ تو ان کے قبضے میں فوراً آ جاتے ہیں نا، فی الغی، گمراہی میں، ثم پھر لا یقصرون، وہ کمی نہیں کرتے، اکثر یقصر اقصار، کمی کرنا، وہ کمی نہیں کرتے۔ قصر کرنا کیا ہوتا ہے؟ نماز میں کمی کی جاتی ہے نا، جب نماز قصر پڑھی جاتی ہے تو لمبی نماز کی بجائے چھوٹی کر لی جاتی ہے، اسے نماز قصر اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس میں کمی کر لی جاتی ہے رکعتوں میں۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ، اور جب نہ لائیں آپ ان کے پاس، وَإِذَا، اور جب، لَمْ تَأْتِهِمْ، نہیں لائے آپ ان کے پاس، بھی کہہ سکتے ہیں بیایتن، کوئی نشانی۔ اب یہ نشانی سے مراد معجزہ ہے۔ قالو، تو وہ کہتے ہیں لولا، کیوں نہیں، لو لجتبیتہا، کیوں نہیں تو نے بنا لیا اسے، اجتبیتا، تو نے بنا لیا۔ اجتبیتا کیا ہے؟ اجتبا، یجتبی، اجتباؤن، بنا لینا، گھڑ لینا، خود سے بنا لینا۔ تو نے کیوں نہیں بنا لیا اسے؟ ہاں کی ضمیر کس کے لیے ہے؟ معجزے کے لیے، نشانی کے لیے، جو وہ مانگ رہے تھے اہل مکہ۔ قل، آپ کہہ دیجئے، انما، بے شک، سوائے اس کے نہیں، یا در حقیقت، اتبعو، میں پیروی کرتا ہوں، ما یوحا، جو وحی کی جاتی ہے، الیہ، میری طرف، میرے ربی، میرے رب کی طرف سے۔ میں اپنے پاس سے کر کے معجزے نہیں لا سکتا، میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے وحی کی جاتی ہے۔ ہاذا، یہ، بصائر، روشن دلائل ہیں، بصائر، روشن دلائل ہیں، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وہدن، اور ہدایت، ورحمتن، اور رحمت ہے، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان لانے والی ہے، ایمان لانے والوں کے لیے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اور جب پڑھا جائے قرآن، قرأ، یقرأ، قراءۃ ہوتا ہے پڑھنا، تو اس سے قرأ سے قریا، پیسیو وائس مجہول، قریا، پڑھا جائے، القرآن، قرآن، فاستمعوا، تو غور سے سنا کرو، فعل امر ہے، فاستمعوا، استماع ہوتا ہے کان لگا کے سننا، ایک ہوتا ہے سامع یسمع، یہ استماع یستمع، استماع، توجہ سے سننا، تو غور سے سنا کرو، لہو، اس کو، وانصتو، اور خاموش رہا کرو، انصت ینصت، انصاتن، خاموش رہنا، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ واذکر ربک، اور یاد کیجئے اپنے رب کو، فی نفسک، اپنے دل میں، تضرعاً، عاجزی سے، وخیفتاً، اور ڈرتے ڈرتے، ودون الجہری، اور بغیر بلند آواز کے، من القول، آواز سے، دونا، سوائے، الجہرہ، اونچی کیے، من القولی، بات کو، اس طرح بھی ہم کہہ سکتے ہیں، بغیر بلند آواز کے، دونا بغیر، جہرہ بلند، من القولی، آواز کے، بالغدو، صبح کو، والآصال، اور شام کو۔ غدو صبح کے لیے آتا ہے، آصال جمع ہے، اصیل ان کی، غدو واحد ہے۔ صبح کے لیے قرآن میں واحد کا لفظ آتا ہے اور شام کے لیے جمع کا آتا ہے، جیسے نور کے لیے واحد کا آتا ہے اور اندھیرے کے لیے ظلمات جمع کا آتا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ غدو، صبح کے ٹائم ایک ہی نماز ہوتی ہے، صبح کا جو ٹائم ہوتا ہے بس اس وقت اللہ کا ذکر ہو گیا، پھر اس کے بعد جو ہی سورج غروب ہوتا ہے پھر پے در پے نمازیں ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اس لیے شاید شام کو آصال کہا گیا کہ ذکر کریں شام کو کے اوقات میں۔ ولا تکم من الغافلین، اور نہ ہوں غافلوں میں سے، ان الذین عند ربک، بے شک وہ لوگ یا وہ ہستیاں جو عند ربک، تیرے رب کے پاس ہیں، لا یستکبرون، وہ تکبر نہیں کرتے، استکبر یستکبر، استکبار کیا ہوتا ہے؟ تکبر کرنا، وہ تکبر نہیں کرتے، ان عبادت ہی، اس کی عبادت سے، اس کی بندگی سے، اللہ کی بندگی سے وہ تکبر نہیں کرتے۔
وَيُسَبِّحُونَهُ، اور وہ تسبیح بیان کرتے ہیں وہ اس کی، وَلَهُ، اور اسی کے سامنے، یسجدون، وہ سجدہ کرتے ہیں، سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ سجدہ یسجد سجود، سجدہ کرنا، اور سبح یسبح تسبیح، پاکی بیان کرنا۔ لیں جی الحمدللہ ہماری سورۃ الاعراف آج مکمل ہو گئی۔ اللہ کا شکر، اس کا احسان کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم نے اس کی ایک لمبی 206 آیات پر مبنی سورت مکمل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسے سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم دیکھتے ہیں ان آیات کی تھوڑی سی وضاحت۔ اِنَّ وَلِيَّ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، یقیناً میرا مددگار تو وہ اللہ ہے جس نے یہ کتاب نازل کی اور نیک بندوں کا پشت پناہ ہے۔ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اور جنہیں تم پکار رہے ہو اس اللہ کو چھوڑ کر، وہ تمہاری مدد کی استطاعت بھی نہیں رکھتے اور نہ وہ خود اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں۔ کل بھی ہم نے وہی پڑھا کہ جن کو یہ اللہ کو چھوڑ کے پکارتے ہیں وہ تو ایسے بے بس ہیں کہ لہم، سوال کیا جا رہا ہے، الہم ارجل یمشون بہا ام لہم ایدی یبطشون بہا ام لہم اعین یبصرون بہا ام لہم آذان یسمعون بہا، کیسے شریک ہیں تمہارے؟ کیا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہیں، یا آنکھیں ہیں وہ دیکھتے ہیں، یا ہاتھ ہیں وہ پکڑتے ہیں؟ وہ تو اپنی مدد کرنے پہ قادر نہیں ہیں، کسی کی کیا مدد کریں گے؟ جن کو تم پکارتے ہو اس کو چھوڑ کر، لا یستطیعون نصرکم، تمہاری کیا مدد کریں گے؟ وہ تو اچھا یہ وہ یاد آتا ہے مجھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس گھر میں آنکھ کھولی وہ بھی بتوں کی آماج کا تھا۔ ان کا باپ جو آزر، قرآن جسے آزر کا نام دیتا ہے، وہ بت تراش بھی تھا، بت فروش بھی تھا، اس کا کاروبار تھا بت بنانا اور بیچنا۔ جو ہی بیٹا بڑا ہوا اس نے کہا کہ بھئی میرے یہ کام میں مدد کرو، تو بت بنا کے ان کو بھیجتا کہ جائیں جا کے بیچ کے آئے، فروخت کر کے۔ خیر وہ جو بھی ہوگی بات اس وقت، لیکن ہمارے دور کے شاعروں نے مختلف زبانوں میں ان کے کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تو دل مطمئن نہیں تھا نا، بچپن سے ہی شروع سے ہی وہ کہتے تھے کہ یہ جن کو میرا باپ بناتا ہے، ان پہ رنگ روغن کرتا ہے، تو یہ کیسے رب کیسے ہو سکتے ہیں، یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے شروع سے ہی ایک کیوریوسٹی رکھی تھی کہ رب ایسا نہیں ہو سکتا جیسا میرا باپ بناتا ہے۔ تو پنجابی میں بھی، اردو میں بھی لوگوں نے اس پہ شاعری کی ہے۔ ایک میرے ذہن میں اچانک آ رہا ہے کہ جب وہ لے کے جاتے نا ابراہیم علیہ السلام وہ بتوں کو، تو جا کے کیا آوازیں لگاتے بیچتے ہوئے، لے لو خدا، لے لو خدا، مکھی بنا سکتا نہیں، مچھر بنا سکتا نہیں، مکھی اڑا سکتا نہیں، مجبور ہے معذور ہے، لے لو خدا، لے لو خدا۔ اب ایسے خدا کو کون خریدے؟ اس کی اسپیسیفیکیشن بھی ساتھ ساتھ وہ بتاتے جا رہے ہیں کہ یہ ایسا خدا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ بہرحال ان آیات میں بھی یہی بات کی جا رہی ہے، اور آگے فرمایا وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اور اگر تم بلاؤ انہیں رہنمائی کے لیے، لا يسمعوا، وہ سن نہیں سکتے۔ ان کے پیچھے بتا دیا نا، ان کے کان تو ہے لیکن وہ سن نہیں سکتے۔ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، اور تمہیں ایسا نظر آتا ہے کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں۔ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور وہ دیکھ نہیں رہے ہوتے، وہ تو پتھر مٹی کی مورتیاں ہیں، وہ کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ درگزر سے کام لیجیے اور اچھی بات کا حکم دیتے رہیں۔ یہ مکی صورتوں کے آخر میں اکثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے اسی انداز میں خطاب کیا کہ آپ ان لوگوں سے بہت زیادہ بحث مباحثے میں نہ پڑیں، ان کے رویے سے درگزر کریں، بس اپنی دعوت جاری رکھیں، اور ان سے کچھ بھی نہیں، ان کے ساتھ نہ کوئی بحث مباحثہ، نہ کوئی لڑائی جھگڑا، نہ کوئی مار کٹائی، بس صبر سے کام لینا ہے اور خاموشی سے درگزر کا رویہ اختیار کرنا ہے۔ مکہ میں یہی حکم تھا۔ یہ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، ان جاہل لوگوں سے الجھنا، یہ لوگ تو آپ سے الجھنا چاہیں گے لیکن آپ ان سے کنارہ کشی اختیار کریں۔ سورہ فرقان میں بھی یہی بتایا گیا، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل لوگ
ان سے الجھنا چاہتے ہیں، ان سے جو رحمان کے بندے جن کو کہا گیا نا وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، سورہ فرقان کا جو آخری رکوع ہے نا وہ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے، اور وہیں کہا گیا کہ جب یہ جاہل لوگ ان سے الجھنے کی کوشش کرتے ہیں قالوا سلاما، تو وہ سلام کہتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ اسی طرح سورہ قصص میں بھی ایمان والوں کا یہی طریقہ بتایا گیا کہ سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین، وہ کیا کہتے ہیں کہ تمہیں سلام ہو، ہم جاہلوں کے منہ نہیں لگنا چاہتے۔ اب اس آیت میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک دائی کے لیے 3 بڑی باتیں بتائی گئی ہیں، 3 خوبیاں ہیں ایک دائی الی الحق جو ہوتا ہے، جو اللہ کے راستے کی طرف بلانے والا ہے۔ اور ہم بھی ظاہر ہے اب اس میدان میں ہم نے قدم رکھا ہے، آپ میں سے انشاءاللہ ہر ایک کا یہی موٹو ہوگا کہ میں سیکھوں گی اور پھر سکھاؤں گی۔ تو جب سیکھ کے بعد سکھانے کا قدم میں کی طرف قدم بڑھانا ہے تو یہ 3 باتیں اپنے پلے باندھ لینی ہے، یہ بہت ضروری ہیں، اس کے بغیر ہم دعوت کا کام کر ہی نہیں سکتے۔ یہ 3 باتیں کیا ہیں؟ نمبر 1 عفو درگزر سے کام لینا، نمبر 2 نیکی کے کام کو بتاتے رہنا، نیکی اور بھلائی کی بات کا حکم دیتے رہنا، لوگوں کو امر بالمعروف کرتے ہی رہنا ہے، اور جاہل اور جو مشتعل مزاج لوگ ہوتے ہیں، جو جذباتی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بس انہیں اگنور کرنا ہے، ان کی ہر بات کو اپنے دل میں نہیں بٹھانا، اگنور کرتے چلے جانا۔ اور اگنور کرنا جو ہے نا وہ تو ایک کنچی ہے، چابی ہے آپ کی زندگی میں آسانیاں لانے کی، کہ آپ بس جس کو آپ سمجھیں وہ غلط کر رہے ہیں اس کو اگنور کرتے جائیں۔ تو بس جب آپ کو یہ اللہ تعالیٰ توفیق دے دے کہ آپ اگنور کرنا سیکھ لیں، بس یہ، اور اس کے لیے میں ہمیشہ 18ویں پارے کی جو آخری آیت ہے وہ میں ہمیشہ اس کو یاد رکھتی ہوں، اور دوسروں کو بھی کہتی ہوں کہ اس کو یاد رکھا کریں کہ اگر کوئی شخص آپ کو اریٹیٹ کر رہا ہے، آپ کو ٹیز کر رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میرے لیے ایک امتحان بن گیا ہے، تو بس وہ 18واں پارہ کھولیں، اس کی آخری آیت بھی میں سے بھی آدھی آیت جو ہے وہ آپ کے لیے ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے کچھ لوگوں کے لیے امتحان بنا دیا ہے۔ اے میرے بندو اتصبرون، کیا تم صبر کرو گے؟ یہ جو تمہارا ٹیسٹ ہے، یہ جو تمہارا پیپر ہے، یہ جو تمہارا امتحان ہے نا، یہ فلاں بندہ تمہارے لیے ٹیسٹ ہے، بس اس یہ ٹیسٹ پاس کرنا ہے تمہیں۔ اتصبرون، کیا تم کر لو گے؟ کیا تم صبر کرو گے؟ اب دیکھیں اللہ کے لیے تو کچھ مشکل ہے ہی نہیں، جب زندگی ہے ہی امتحان تو اس کی مرضی وہ کیسا ٹیسٹ بنائے۔ اب ہم کیسے کرتے ہیں جب آپ کا پیپر ہوتا ہے، کبھی ہم آسان سا ٹیسٹ بناتے تھے، پھر ہم نے تھوڑا سا اس میں ٹرکی بنانے سوال شروع کر دیے، کچھ مشکل کبھی ڈال دیتے ہیں، کبھی آسان ہوتا ہے۔ اب یہ ایگزامینر کی مرضی ہے، جیسا مرضی ٹیسٹ بنائے، آپ نے تو اپنا سلیبس پورا پڑھنا ہے۔ تو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، ہمیں سلیبس بھی دے کے بھیجا ہے، تھوڑا سا ٹائم بھی دیا ہے، بہت زیادہ ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس۔ ہاں ایک ساتھ شیطان بھی بھیجا ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ زندگی بڑی لمبی ہے بھائی، بڑی پہاڑ جیسی زندگی۔ میں تو یہ لفظ سن کے بڑی حیران تھی کہ پہاڑ جیسی زندگی کون سی ہوتی ہے؟ اب جب کسی عورت کا کوئی شوہر فوت ہو، اس کی تو پہاڑ جتنی زندگی ابھی پڑی ہے، پہاڑ آدھی تو وہ گزار آئی ہے، پیچھے اس کے پاس کتنی زندگی ہے، اگر 60 سال بھی لے کے آئی ہے تو 30 تو گزر چکے ہوں گے۔ تو پہاڑ جیسی زندگی نہیں ہوتی، زندگی بس تھوڑی سی ہے، زندگی پلک جھپکنے کی دیر ہوتی ہے۔ یہ بس اس کو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ہوش دلا دے کہ اس کو ہم اللہ کی مرضی کے مطابق گزار لیں۔ تو انسان خذل العفو، اس چیز کو بس پکڑے رکھے، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، یہ 3 اصول ہیں ایک دائی کے لیے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور اگر چھو جائے اور اگر لگ جائے، کبھی آپ کو کوئی چوک لگ جائے شیطان کی طرف سے، تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرے، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ شیطان کی طرف سے کبھی انسان کو کوئی وسوسہ اندازی، کبھی کوئی ظاہر انسان ہے، بندہ ہے، بشر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے، کبھی جذبات میں آپ کو غصہ بھی اگر آ جائے تو آپ فوراً سمجھ جائیں کہ یہ شیطان کی طرف سے۔ چنانچہ ایسی صورت میں فوراً اللہ سے پناہ مانگیں۔ غزوہ احد میں کیا ہوا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا تھا نا، اور آپ کی زبان سے کیا الفاظ نکلے تھے، ہم پیچھے پڑھ کے آئے۔ آپ نے فرمایا یا اللہ یہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رنگ دیا جبکہ وہ انہیں اللہ کی طرف بلا رہا تھا۔ اللہ کو یہ الفاظ پسند نہیں آئے تھے۔ تو ایسا موقع آتا ہے انسان کی زندگی میں، کبھی بہت غصہ آتا ہے، اور اس غصے میں اگر انسان کے منہ سے
کچھ نکل بھی جاتا ہے، یا کبھی انسان کو بھانپ لینا چاہیے کہ یہ شیطان کی طرف سے، فاستعذ باللہ، تو اللہ کی پناہ مانگ لینی چاہیے، انہ سمیع علیم، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، یہ بڑی خوبصورت بات ہے، جن لوگوں کے اندر تقوی ہوتا ہے نا، اب ہم اپنے آپ کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں، اپنے تقوی کا ہر شخص اپنے تقوی کا ٹیسٹ لے سکتا ہے کہ جو تقوی والے ہوتے ہیں، جب کوئی برا خیال آتا ہے شیطان کی طرف سے تو وہ کیا کرتے ہیں، تذکروا، فوراً وہ چکنے ہو جاتے ہیں۔ متقی لوگ ہر لمحہ اپنے فکر و عمل کا حساب رکھتے ہیں، کبھی عارضی طور پہ کبھی یا کوئی غفلت آ گئی یا شیطانی وسوسہ یا کوئی منفی اثرات دل و دماغ پہ کبھی ظاہر ہوتے ہیں، ہوتا ہے کبھی کبھی ہمیں پتہ بھی چل جاتا ہے کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں بھائی، دوسروں کے خلاف کبھی ہم پلاننگ بنا رہے ہوں، کبھی کوئی ایسی بات کر رہے ہوں کہ یہ فلاں نے ایسے کر دیا، فلاں نے ایسے کر دیا، زندگی کا مقصد چھوڑ کے ہم کسی اور ہی طرف جب نکلنے لگیں تو فوراً سنبھل کر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، جو تقوی والے ہوتے ہیں، تقوی والے۔ اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، ایک دفعہ آپ کا فرمان ہے کہ آپ نے فرمایا میرے دل پر بھی کبھی کبھی حجاب سا آ جاتا ہے، اور اس لیے میں روزانہ 100 مرتبہ اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، 100 مرتبہ میں استغفار کرتا ہوں۔ اب ظاہر ہے آپ کی وہ جو حجاب آنے کی کیفیت ہے وہ ہماری جیسی تو نہیں ہوگی، آپ کا تو یہ حجاب جو ہے وہ ہم پہ جب حجاب آتا ہے، ہمارے دلوں پہ جب کوئی ایمان کی ہماری لیول ڈاؤن ہوتا ہے تو وہ تو خیر پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یوں سمجھ لیں کہ جیسے تعلق باللہ کی جو ایک انٹینسٹی ہے، جو اللہ کے ساتھ تعلق کی جو شدت ہے، کبھی ابھی اس میں ذرا سی بھی اگر کمی آ گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حجاب فرمایا۔ تو ہم بھی اپنے حساب سے کہ ہمارا تو ایمان ہی اس لیول کا نہیں ہوتا، پھر اس میں جب کمی آتی ہے تو وہ بھی پھر بہت ہی تیزی سے نیچے کو آتا ہے، تو چکنے ہو جاتے ہیں ایسے لوگ جو تقوی والے ہوتے ہیں۔ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، وہ جو عارضی وقتی غفلت جو ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے، وہ منفی اثرات کا جو بوجھ ہوتا ہے وہ اسے ہٹا دیتے ہیں اور ان کو پھر حقائق نظر آنے لگتے ہیں۔ لیکن جو شیطان کے بھائی ہوتے ہیں فَإِخْوَانُهُمْ، انہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، یمدونہم فی الغی، انہیں گھسیٹ کر لے جاتے ہیں گمراہیوں کی طرف دور تک، پھر وہ کچھ کمی نہیں کرتے۔ ظاہر ہے جو شخص شیطان کا دوست بنے گا اس پر شیطان کا حکم بھی چلے گا، شیطان اپنے بھائی بندوں کو اپنے ساتھ ہی گھسیٹتے ہوئے دور تک لے جاتے ہیں، انہیں گمراہی کی آخری حد تک پہنچا کے چھوڑتے ہیں، پھر وہ وہی بلم بن بورا بن جاتے ہیں جس کو شیطان نے اپنا شکار بنایا اور گمراہی کی آخری حد تک لے گیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے مخلص بندے بنائے۔ اب جی ہے آخری رکوع میں ان دونوں صورتوں کے جو مضامین ہیں ان کا ایک طرح سے خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ، اور جب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے پاس کوئی معجزہ نہیں لاتے تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کیوں نہیں لے آتے چن کر اسے۔ کفار مکہ کا ایک ہی بات بار بار کا کہنا تھا ان کا، پچھلی صورت میں انعام میں بھی اور سورہ اعراف میں بھی، کہ جب آپ کا دعویٰ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو آپ کے لیے معجزہ دکھانا کون سا مشکل کام ہے، آپ ہمارے اطمینان کے لیے کوئی معجزہ چھانٹ کر لے کیوں نہیں آتے۔ یہ بار بار کا ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ تھا، لیکن مشرکین مکہ کے پرزور مطالبے پر، ان کے اصرار کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ یہی کہا کہ معجزہ دکھانا تو اللہ کا کام ہے، یہ میرا کام نہیں ہے۔ پیچھے ہم نے کیا پڑھا تھا سورہ انعام کی آیت 35 میں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ پر بہت شاق گزر رہا ہے ان کا اعراض، تو اگر آپ میں طاقت ہے تو زمین میں کوئی سرنگ بنا لیجئے یا آسمان پہ کوئی سیڑھی لگائیے اور ان کے لیے کہیں سے کوئی نشانی لے آئیں۔ یعنی ہم تو اس نوعیت کا کوئی معجزہ نہیں دکھانا چاہتے ان کے مطالبے پر۔ اب ایسے ہی حالات ہیں جن میں فرمایا جا رہا ہے کہ معجزات کے مطالبے میں آپ ان کو بتا دیں کہ معجزہ دکھانے یا نہ دکھانے کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے، مجھے اس کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِن رَّبِّي، آپ کہہ دیں کہ میں تو پیروی کر رہا ہوں اس کی جو میری طرف وحی کی جا رہی ہے، میرے رب کی طرف سے۔
قل انما اتبع ما یوحی الی من ربی ھذا بصائر من ربکم، یہ روشن دلائل ہیں تمہارے رب کی طرف سے، وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے اس قوم کے لیے جو ایمان لانے والی ہے، ایمان والوں کے لیے۔ یعنی میں آپ لوگوں کے سامنے جو پیش کر رہا ہوں یہ وہی کچھ ہے جو اللہ نے مجھ پر وحی کیا ہے، اور میں خود بھی اسی کی پیروی کر رہا ہوں، اس سے بڑھ کر میں نے کبھی کوئی دعویٰ کیا ہی نہیں۔ آگے فرمایا جا رہا ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اسے پوری توجہ کے ساتھ سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ غور سے سننا، کان لگا کے سننا، جیسے جہری نمازوں میں امام کے پیچھے قرات نہ کرنے کے جو لوگ قائل ہیں نا، وہ اسی آیت کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اس وقت خاموش رہنا ہے، تو پھر سورہ فاتحہ تو ساتھ نہیں پڑھنی، بس سننی ہے۔ لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بغیر، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، اس لیے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اس لیے کبھی کبھی میں پہلے مجھے سمجھ نہیں آتی تھی، ادھر حج کے دوران کے کبھی کبھی جو قاری صاحب تھے وہ سورہ فاتحہ پڑھ کے کافی دیر خاموش رہتے اور پھر وہ تلاوت شروع کرتے۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ اس لیے خاموش ہوتے ہیں کہ جو لوگ قرات سن رہے تھے سورہ فاتحہ کی، اب وہ جلدی سے سورہ فاتحہ پڑھ لے تو قرات کی جائے۔ وَاذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِیفَةً، اور یاد کرو اپنے رب کو اپنے دل میں عاجزی اور خوف کے ساتھ، چپ کے اللہ کو یاد کرو، گڑ گڑاتے ہوئے، عاجزی سے، ڈرتے ہوئے، اور خیفتاً، بغیر بلند آواز کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک بڑی خوبصورت دعا سکھائی ہے جس میں عاجزی بھی ہے، عقیدت بھی ہے، محبت اور خوف۔ اللہم انی عبدک و ابن عبدک و ابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی و نور صدری و جلاء حزنی و ذہاب ہمی و غمی۔ اسی دعا کا جو آخری حصہ ہے وہ اکثر میں اللہ سے مانگتی ہوں، تو یہ دعا جو ہے یہ بہت پیاری ہے۔ اے اللہ، میں تیرا بندہ ہوں، تیرے ایک ناچیز بندے کا اور تیری ایک ادنا کنیز کا بیٹا ہوں، مجھ پر تیرا ہی کامل اختیار ہے، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے اور نافذ ہے میرے بارے میں تیرا ہر حکم، اور عدل ہے میرے بارے میں تیرا ہر فیصلہ۔ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے ہر اس نام کے واسطے سے جس سے تو نے اپنی ذات مقدس کو معصوم کیا ہے، یا اپنی کسی کتاب میں نازل فرمایا ہے، یا اس نام کو تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو بتایا ہے، یا اسے اپنے مخصوص خزانہ غیب میں محفوظ رکھا ہے۔ اے اللہ، سوال میں کیا کرتا ہوں کہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، میرے سینے کا نور بنا دے، میرے دکھوں اور غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ کتنی خوبصورت یہ دعا ہے، آمین یا رب العالمین۔ بدون الجہر من القول، یعنی کہ اس کو بہت اونچی آواز سے نہیں بلکہ آہستہ آواز سے پڑھیں، مانگیں، دعا مانگیں اللہ تعالیٰ سے۔ وَاذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِیفَةً وَدُونَ الْجَہرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، صبح اور شام کو، صبح و شام کے اذکار ضرور انسان کو کرنے چاہیے اللہ تعالیٰ سے، صبح و شام ضرور، عصر کے بعد اور فجر کے بعد جو اللہ مسنون اذکار ہیں وہ ضرور کرنے چاہیے۔ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور غافلوں میں سے نہ ہو جانا۔ تو غفلت سے بچنے کا تو یہی طریقہ ہے کہ انسان پوری ترتیب سے، جو جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، جب سے ہماری آنکھ کھلے صبح فجر کے ٹائم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، الحمدللہ الذی، اے اللہ سب تعریف اللہ کے لیے جس نے احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور، اس نے ہمیں زندگی دی اس کے بعد موت کے بعد، و الیہ النشور، اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ اور پھر اس پہ بعد سارا دن انسان
اللہ کا ذکر چلتے پھرتے کرے، صبح کی دعائیں مانگے، صبح کے ٹائم قرآن کی تلاوت کرے، اور پھر ہر نماز ٹائم پہ پڑھتا رہے، تو غفلت چھٹ جاتی ہے۔ لیکن جب نمازیں چھوڑتے ہیں، ہم قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، صبح شام کے اذکار نہیں کرتے، تو پھر انسان پہ غفلت چھا جاتی ہے۔ ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ جو تیرے رب کے پاس ہیں وہ اس کی بندگی سے تکبر نہیں کرتے۔ وہ کون ہیں؟ وہ ملائے اعلیٰ ہیں، وہ ہستیاں، وہ فرشتے جو اللہ کے پاس ہیں، وہ اس کی بندگی سے تکبر نہیں کرتے۔ وَيُسَبِّحُونَهُ، وہ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور وہ اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو یہ پہلی آیت سجدہ ہے، آپ سب اپنے اپنے طور پہ سجدہ کر لیجئے۔ سمیعنا و اطعنا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پڑھنے، پڑھانے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ جو کچھ ہم نے اس سورہ اعراف میں پڑھا ہے، اس سے ہم اپنے عمل کے پہلو نکالیں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔